السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم الرؤوف الرحیم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ یا خدا بہر جناب مصطفیٰ امداد کن، یا رسول اللہ از بہر خدا امداد کن، یا شہید کربلا یا دافع کرب و بلا، گل رخا شہزاد گلگوں قبا امداد کن۔ غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد قبلہ دی، مدد کعبہ ایما مدد، بگرداب بلا افتاد کشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی۔ دل کی اتہ گہرائیوں کے ساتھ نبی پاک صاحب لولاک سیاح افلاک باعث تخلیق کائنات، اللہ کے محبوب دانہ غیوب منزہ عن العیوب، حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وبارک وسلم کے دربار عالیہ میں درود و سلام کا نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ رمضان المبارک کے مہینے میں جہاں عبادات کا حکم ہے کہ عبادتیں تلاوت قرآن خوب کی جاتی ہیں، وہیں اس مہینے سے مسلمانوں کی تاریخ بھی پیوستہ ہے۔ رمضان المبارک کی 17 تاریخ اسلام کی تاریخ کا بہت بڑا دن، جسے یوم الفرقان کے نام سے جانا جاتا ہے، اپنے دامن میں لیے ہوئے ہے۔ 17 رمضان المبارک 2 ہجری میں جنگ بدر کا معرکہ پیش آیا، اور اسی دن کو اللہ نے قرآن میں یوم الفرقان کے نام سے ذکر فرمایا۔ فرقان کہتے ہیں فرق کرنے والے کو۔ یہ جو جنگ تھی، جنگ بدر، اس نے حق اور باطل کے درمیان فرق کر دیا تھا، اسی لیے 17 رمضان المبارک کو یوم الفرقان کہا گیا۔ مخالفین اسلام، دشمنان اسلام مسلمانوں پر اور اسلام پر یہ بیجا اعتراضات کرتے ہیں کہ اسلام دیکھو لڑنے مرنے کی بات کرتا ہے، قتل کی بات کرتا ہے، اسلام کی تعلیمات دیکھو یہ ہیں کہ دوسروں کو مارو، جنگ و جدال کی باتیں اسلام میں ہیں، قرآن میں آیات جہاد ہیں۔ مخالفین یہ تمام باتیں اپنے سینے کو ٹھنڈک پہنچانے کے لیے کرتے رہتے ہیں، لیکن اسلام کی کوئی بھی جنگ ہو، اسلام کا کوئی بھی جہاد ہو، اس کے پیچھے کچھ نہ کچھ پس منظر ضرور رہتا ہے، ورنہ اسلام تو امن و امان اور شانتی کا درس دیتا ہے، اور ایسا امن و امان کہ اسلام جہاد کا حکم تو دیتا ہے، لیکن وہی قانون بھی بتاتا ہے کہ بچوں کو قتل نہیں کرنا ہے، عورتوں کو قتل نہیں کرنا ہے، پیڑوں کو نہیں کاٹنا ہے،
بیجا کسی کو تکلیف نہیں پہنچانی ہے۔ جو اسلام جنگ کے میدان میں یہ درس دیتا ہو، بھلا وہ کیوں حکم دے گا کہ جسے چاہو جہاں چاہو جب چاہو مارو، جب چاہو قتل کرو؟ ظاہر ہے کہ جب بھی اسلام میں کسی جنگ، اسلام میں کبھی جہاد کا حکم دیا گیا تو اس کے پیچھے کچھ نہ کچھ وجہ ضرور رہی۔ اسلام کی پہلی جنگ، جسے جنگ بدر کہا جاتا ہے، جسے غزوہ بدر کہا جاتا ہے، اور جس دن یہ ہوئی اس دن کو یوم الفرقان کہا جاتا ہے، اس کے پیچھے بھی ایک بہت بڑا المیہ ہے، اس کے پیچھے بھی ایک بہت بڑا پس منظر ہے۔ آخر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو جنگ کرنے کا حکم کیوں ارشاد فرمایا؟ تاریخ اٹھا کر کے دیکھیں، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ شریف میں تھے تو کفار نے کتنا ستایا۔ کفار آئے دن مسلمانوں کو تکلیف پہنچاتے تھے، آئے دن مسلمانوں کو پریشان کرتے تھے، کھانے پینے پر ٹارچر کیا جاتا تھا، عبادات پر ٹارچر کیا جاتا تھا، مسلمانوں کا جینا دو بھر کر دیا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے میں کبھی چادر ڈال کر کے کھینچا جاتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں ہوتے تو ابو جہل لعین اوجھڑی لا کر کے اوپر ڈال دیا کرتا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کانٹے بچھائے جاتے تھے۔ طائف کے بازار کا منظر اٹھائے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تبلیغ دین کرنے کے لیے طائف پہنچے تو وہاں بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچائی گئی۔ پاگل پاگل کہنے والے بچے پیچھے لگا دیے گئے جو پاگل پاگل کا نعرہ لگا رہے تھے۔ حضرت حارثہ بن زید فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف کے بازار میں اتنی تکلیف دی گئی کہ آپ کے نالین مبارک خون سے بھر گئے تھے۔ حضور کے جسم پر بہت زخم تھے، زخم سے جسم مبارک لہو لہان ہو چکا تھا، ہر زخم سے خون بہ رہا تھا۔ یہ تاریخ میں لکھا ہوا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ کی سرزمین پر کتنا ستایا گیا۔ آخر ایک وقت ایسا بھی آیا کہ اسی ستانے کی وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کا ارادہ کر لیا کہ مدینہ شریف ہجرت کر جائیں گے۔ ایک وقت آیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف کے لیے ہجرت کر گئے، مدینہ شریف پہنچ گئے، اپنی حکومت بنا لی گئی، مسلمانوں کی حکومت بن گئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکومت کی ڈور سنبھال لی، لیکن مدینہ پہنچنے کے بعد بھی کفار مکہ باز نہیں آئے، کفار مکہ پیچھے نہیں ہٹے۔ پھر بھی مدینہ شریف میں جا جا کر کفار مکہ مسلمانوں کو تکلیف دیا کرتے تھے، پریشان کیا کرتے تھے، کبھی ان کے اونٹ چرا لیا کرتے تھے، کبھی ان کی بکریاں مار دیا کرتے تھے، کبھی کسی طرح دولت میں نقصان کر دیا کرتے تھے۔ اس طرح مسلمانوں کا پیچھا لیے ہوئے تھے۔ اب آپ مجھے بتائیں، کوئی کسی انسان کا اتنا پیچھا لے، آخر وہ جس کا پیچھا لیا جائے وہ کہاں تک صبر کر سکتا ہے، کہاں تک برداشت کر سکتا ہے؟ جب مکے میں ستایا گیا، مکہ چھوڑ دیا، چلو تم مکہ میں رہ لو، ہم مدینہ چلے جاتے ہیں۔ مدینہ چلے گئے، پھر بھی کفار مکہ ستاتے رہے، پھر بھی پیچھے نہ ہٹے۔ اب اللہ نے حکم دے دیا، محبوب اب یہ پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں، اب تم بھی پیچھے مت ہٹنا، ان سے جنگ کرو، ان سے قتال کرو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے قافلوں پر حملہ آور ہونے لگے۔ ابو سفیان ایک قافلہ لے کر کے تجارت کے لیے گیا، پھر مکہ جب واپس ہو رہا تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے محاسبہ کر لیا اور صحابہ کو تیار کیا کہ چلو ابو سفیان کے لشکر کو لوٹیں گے، وہ ہمارے لشکر لوٹتے ہیں، اب ہم ان کا لشکر لوٹیں گے، کیونکہ وہ لشکر سے جو کمائی کرتے ہیں وہ مسلمانوں پر لگاتے ہیں، مسلمانوں کو برباد کرنے پر لگاتے ہیں، مسلمانوں کو قتل کرنے پر لگاتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ ارادہ کا اظہار فرمایا، صحابہ اکرام چلے ابو سفیان کے لشکر کو لوٹنے کے لیے، ابو سفیان کے لشکر کا محاسبہ کرنے کے لیے، کیا ان کے لشکر کو بھی لوٹا جائے۔ لیکن ابو سفیان چالاک آدمی تھا، اس وقت یہ ایمان نہیں لائے تھے، چالاک آدمی تھا، تو ابو سفیان نے ایک آدمی بھیج دیا مکہ کی جانب کہ جاؤ ابو جہل کو بتاؤ کہ مدینے کے مسلمانوں نے لشکر پہ حملہ کر دیا ہے۔ لیکن ابو سفیان نے ایک شخص کو بھیج دیا، لیکن راستہ خود تبدیل کر دیا اور مسلمانوں سے اپنے آپ کو بچا لے گیا۔ پھر ایک شخص بھیجا کہ ابو جہل سے کہنا کہ لشکر سلامتی کے ساتھ مکہ آ رہا ہے۔ ابو سفیان نے اپنے آپ کو بچا لیا ہے، وہ شخص بھی
بھی چلا گیا، لیکن پہلا شخص جو پہنچا تھا اس نے اپنی خبر سنا دی تھی۔ لشکر کفار قریش کا لشکر مکہ سے روانہ ہو چکا تھا کہ مدینے والوں کو اب مار دیا جائے گا، مسلمانوں کو اب قتل کر دیں گے۔ وہ 1000 کا لشکر لے کر کے چل دیے، جس پہ بہت سی زرہیں تلواریں تھی، ان کے پاس بہت سے اونٹ گھوڑے تھے، وہ باقاعدہ تیاری کے ساتھ آ رہے تھے، لیکن مسلمان تیاری کے ساتھ نہیں تھے۔ یہ صرف لشکر کا محاسبہ کرنے کے لیے گئے تھے کہ کفار ہمارے لشکر لوٹتے ہیں تو اب ہم ان کا لشکر لوٹیں گے۔ لیکن ہوا یہ کہ ابو جہل جب لشکر لے کر کے آ گیا، جنگ کی تیاری کے ساتھ آ گیا، پورا لشکر جرار 1000 کا لے کر کے مقابلے میں آ گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ خبر ملی کہ ابو جہل پورا لشکر لے کر کے آ گیا ہے تو حضور نے صحابہ اکرام کی ایک میٹنگ بٹھا دی اور ارشاد فرمایا، میرے صحابہ ذرا یہ بتاؤ کہ ابو جہل لڑنے کے لیے آیا ہے، اب ہم اس سے لڑائی لڑیں یا واپس چلیں؟ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے کھڑے ہوئے اور عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، ہم تو آپ کے حکم کے منتظر ہیں، اگر آپ حکم فرمائیں گے تو ہم اپنی جانیں بھی قربان کر دیں گے۔ حضرت عمر فاروق اعظم کھڑے ہوئے، عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، آپ حکم ارشاد فرمائیے، ہم مارنے کے لیے تیار ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، تم تو مہاجرین ہو، تم تو میرے ساتھ آئے تھے، مدینے والوں کا کیا خیال ہے؟ حضرت مقداد کھڑے ہوئے، عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا مدینے والوں سے ہم مراد ہیں؟ ارشاد فرمایا، ہاں تم مراد ہو، انصار مراد ہیں۔ حضرت مقداد کھڑے ہوئے، عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، ہم موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں کی طرح نہیں ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے کہا تھا کہ موسیٰ تم لڑو یا تمہارا خدا لڑے، ہم تو گھر بیٹھیں گے۔ یا رسول اللہ، آپ حکم فرمائیے، ہم موسیٰ کے ساتھیوں کی طرح نہیں ہیں، ہم آپ کے غلام ہیں، آپ حکم دیں گے تو ہم اپنی جانوں کو نچھاور بھی کر دیں گے، آپ حکم دیں گے تو ہم اپنی جانوں کو قربان بھی کر دیں گے، آپ کا حکم ہوگا تو ہم میدان میں کود بھی جائیں گے، ناری کو مار دیں گے یا خود جان دے دیں گے۔ تمام صحابہ کرام نے یہ مشورہ پیش کر دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کا یہ جوش و خروش دیکھا، کہا ٹھیک ہے، ہم ابو جہل کے لشکر سے لڑیں گے۔ تمام صحابہ کرام کو لے کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم میدان بدر میں پہنچ گئے۔ بدر یہ ایک میدان تھا اور ایک روایت کے مطابق یہ ایک گاؤں تھا۔ بدر ایک کنواں تھا، اس کا مالک جو تھا وہ بدر بن عامر تھا، اسی کے نام سے یہ علاقہ مشہور تھا کہ بدر کا میدان، اس لیے اسے بدر کا میدان بھی کہا جاتا ہے۔ اس گاؤں آس پاس کے گاؤں بھی بدر کہلاتے تھے۔ حضور اسی میدان میں پہنچ گئے، رات کا وقت تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر کو سجدے میں رکھ دیا، عرض کیا، پروردگار عالم، اگر یہ ہلاک ہو گئے تو تیری عبادت کرنے والا کوئی بھی نہیں بچے گا۔ میرے مولا، یہ کم تعداد میں ہے، اگر یہ ہلاک کر دیے گئے، اگر یہ مار دیے گئے تو تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ تو نے مجھ سے جو وعدہ فرمایا ہے، اب وقت آ گیا اس وعدے کو سچ کرنے کا۔ صبح نمودار ہوئی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کی صفیں بنائی اور صحابہ اکرام کو جوش و خروش دلایا کہ اب وہ وقت آ چکا ہے، اللہ اپنی مدد بھیجنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میدان میں مسلمانوں کی کئی طرح مدد فرمائی۔ پہلی مدد یہ فرمائی کہ کفار کی تعداد کو مسلمانوں کی نظروں میں کم کر دیا۔ دوسری مدد یہ فرمائی کہ مسلمانوں کی تعداد کفار کی نظروں میں بڑھا دی۔ تیسری مدد یہ فرمائی کہ اللہ نے فرشتوں کو بھیج کر مسلمانوں کی مدد فرمائی۔ صحابہ فرماتے کہ جب جنگ ہو رہی تھی اور حالت یہ تھی کہ ہماری تلواریں کسی کی گردن پر پہنچتی اس سے پہلے اس کی گردن کٹ جاتی تھی۔ صحابہ فرماتے کہ ہم نے بہت سو کے چہرے پر کوڑوں کے نشان دیکھے اور ایک آواز جو ہمارے کانوں میں آ رہی تھی، اقدم حیزوم اقدم حیزوم۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جب بعد میں پوچھا گیا، یا رسول اللہ، یہ آواز کیسی تھی؟ نبی پاک نے فرمایا، یہ آواز حضرت جبرائیل کی تھی کہ ان کے گھوڑے کا نام حیزوم ہے، وہ جنگ میں اپنے گھوڑے سے کہہ رہے، گھوڑے آگے بڑھ، گھوڑے آگے بڑھ۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا فرمائی، اللہ نے مسلمانوں کی مدد کے لیے فرشتوں کو بھیج دیا۔ اگر دل سچا ہو، ایمان پختہ ہو تو اللہ فرشتوں کے ذریعے مدد بھی فرماتا ہے۔ آج بھی ہو جو ابراہیم سا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا۔ جنگ شروع ہو گئی، بہت تیزی کے ساتھ جنگ چھڑ گئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حضرت علی، حضرت حمزہ اور حضرت
عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما، یہ تین اشخاص میدان میں اترے، ادھر سے شیبہ، ولید اور عتبہ اترا، یہ تینوں کا مقابلہ ہو رہا تھا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عتبہ کو نارے جہنم میں رسید کر دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جنگ شروع ہوئی، اپنی ذوالفقار حیدری کو اٹھایا تو ولید کے سر کو کاٹ کے رکھ دیا۔ حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی ہو گئے۔ حضرت علی نے دیکھا کہ عبیدہ پر حملہ آور ہو چکا ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ذوالفقار حیدری اٹھائی، اس کے دو ٹکڑے کر دیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ جنگ چل رہی تھی، اتنے میں حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دو بچوں نے پوچھا جو تقریباً قریب بلوغ تھے، ان سے پوچھا چچا جان ابو جہل کہاں ہے؟ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے ان بچوں کی طرف دیکھا، کہا تم کیا کرو گے؟ کہا ہم نے سنا ہے وہ ہمارے آقا کو گالیاں دیتا ہے۔ کہا پھر؟ کہا ہم اسے ماریں گے یا مر جائیں گے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے کہا کہ وہ بچوں نے مجھ سے یہ گفتگو کی اور میں نے اشارہ کیا کہ وہ دیکھو لشکر کے بیچوں بیچ گھوڑے پر سوار ابو جہل کھڑا ہے۔ حضرت عبد الرحمن فرماتے ہیں کہ اتنا کہنا تھا کہ دیکھا تو دونوں بچے ابو جہل کے پاس تھے اور تھوڑی ہی دیر میں ابو جہل کو نار رسید کر دیا، زمین پہ گرا دیا، زخمی کر دیا۔ جذبہ پیدا ہو تو ایسا ہو، بچے ہیں لیکن مارا ابو جہل کو ہے، بچے ہیں لیکن اسلامی ماؤں نے ایسا پروان چڑھایا ہے، ایسی تربیت فرمائی ہے کہ لشکر کفار کے سردار ابو جہل کو بھی نہیں چھوڑا۔ ان دونوں بچوں نے ابو جہل کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ بدر سے پہلے کفار مکہ سرداران قریش کے موت کا وقت اور موت کی جگہ یہ سب اپنے صحابہ کو بتا دی تھی کہ فلاں کہاں مرے گا، فلاں کہاں مرے گا، اور تاریخ گواہ ہے کہ جہاں جہاں حضور نے نشان لگائے تھے ابو جہل وہیں مرا پڑا تھا۔ جب سانسیں چل رہی تھی تو ابو جہل نے اپنے ساتھی سے کہا کہ مجھے اس جگہ سے ہٹا دو، کیونکہ محمد نے پیشین گوئی کی تھی کہ میں یہاں مروں گا لیکن میں یہاں نہیں مروں گا، مجھے یہاں سے ہٹا دو۔ اتنے میں اس پر ہاتھ لگایا ہی تھا کہ ہٹایا جائے، حضرت اسرائیل علیہ السلام نے اس کی روح کو قبض کر لیا، ابو جہل وہیں مارا گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نشاندہی فرمائی تھی اسی جگہ وہ سرداران قریش مارے گئے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن پہلے بتا رہے ہیں کہ فلاں کہاں مارا جائے گا، فلاں کی موت کب آئے گی۔ آج کچھ کہنے والے وہابی دیابنا کہتے ہیں کہ نبی پاک کو اس چیز کا علم نہیں ہے کہ کون کہاں مرے گا، کب مرے گا، لیکن میدان بدر اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن پہلے نشاندہی فرمائی تھی کہ کس کا قتل کہاں ہوگا اور کون کہاں مرے گا، وہ بالکل سچ ہوا۔ اس لیے میرے امام نے کہا تھا اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں